بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ محی الدین قرآن اکیڈمی اور جامع محی الدین قادریہ چیچا وطنی کی جانب سے یہ 40 روزہ تجوید و قرات کا کورس جو ہے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ آج ہمارا 16واں سبق ہے اور ہم جو ہے مد کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد ہم نے تفصیل کے ساتھ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین لازم، ٹھیک ہے، اور مد لین عارض، ان تمام مدات کو ہم ڈسکس کیا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کل ہم نے وجوہات مد پر چھوڑا تھا۔ وجوہات مد جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ اس سبق کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ سبق جو ہے وہ سبق آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے یہاں سے آگے وجوہات مد سے آگے چلیں گے اور جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے بیسکس میں جو چیز آتی ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے آج کی وہ ہے وقت، سکتہ، ابتدا اور اعادہ کا بیان۔ وقت کہاں کیا جائے، سکتہ کہاں کیا جائے، اعادہ کے کیا معنی ہوتی ہیں اور ابتدا کہاں سے کی جائے۔ سب سے پہلے وقت کے بارے میں بات کر لیں تو وقت جو ہے اس کے لغوی معنی ٹھہرنا اور اصطلاح تجوید میں کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو روک کر اسکان، روم اور اشمام سے ٹھہرنے کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسکان کیا ہے کہ جس حرف پر وقف ہو اس کو ساکن کر دینا۔ یہ وقت تینوں حرکات میں ہوتا ہے، یعنی زبر ہو، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، ہم تینوں حرکات کو ساکن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقت بالاسکان۔ پھر اس کے بعد ہے وقت بالروم۔ وقت بالروم یہ ہے کہ آپ حرکت کا کچھ حصہ پڑھیں، جیسے لیلۃ القدری، قدر پہ اگر ہم وقت کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہاں پر قدری ہے اصل میں لفظ، تو ہم کیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدری، ٹھیک ہے، قدری۔ پھر اس کے بعد ہے اشمام، کہ جس حرف پر وقت کیا جائے اس کو ساکن پڑھتے ہوئے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ یہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے، جیسے علیکم ہے لفظ تو ہم علیکم پڑھنا۔ آپ اکثر قراء کو، آپ کو شیئر کروں گا انشاءاللہ لنک، کچھ قراء کی تلاوتیں، تو آپ انہیں سنیے گا تو وہ وقت بالاشمام یعنی اشمام کی طرف وہ زیادہ جاتے ہیں۔ اگر آپ خود سرچ کر سکیں یوٹیوب پہ، الطبلاوی، طبلاوی ایک قاری ہیں شیخ الطبلاوی، ان کا نام ہے، میں لکھ دیتا ہوں، یہ الطبلاوی جو ہیں یہ پڑھتے ہیں یہ اشمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ساکن حرف کو پیش کی طرف اس کو ظاہر کرنا۔ یہ آپ سرچ کر لیں، آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی وہاں پہ۔ وقت لغوی معنی ٹھہرنا اور اصطلاح تجوید میں
کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز کو روک کر اسکان، روم اور اشمام سے ٹھہرنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ لہذا موقوف علیہ، موقوف علیہ کیا ہوتا ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے، جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو موقوف علیہ کہتے ہیں۔ لہذا موقوف علیہ کو ساکن کے بغیر محض آواز اور سانس توڑ دینا وقت نہیں ہوگا، نیز موقوف علیہ کو محض ساکن کرنا بغیر آواز اور سانس کو توڑے بھی وقت نہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ وقف کے لیے وقف کر رہے ہیں، اگر آپ آواز بند نہیں کر رہے، سانس نہیں توڑ رہے، یعنی آواز کو چھوڑ نہیں رہے، سانس کو چھوڑ نہیں رہے، تو آپ کا وقف نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ جی میں وقف کر رہا ہوں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ میں نے سانس نہیں چھوڑا، وقف بھی کیے لیکن وقف نہ وقف ہوا یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ میں نے آواز روک لی، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، سانس رکی لیکن میں سانس نہیں توڑ رہا، سانس چھوڑے بغیر آگے پڑھ لوں تو وقف نہیں ہوگا۔ اگر آپ سانس نہیں چھوڑتے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو ملانا بولتے ہیں، نہ کہ اس کو چھوڑنا، وقف کرنا۔ سکتہ لغوی معنی رکنا، اصطلاح تجوید میں کسی حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا سکتہ کہلاتا ہے۔ جیسے 29ویں پارہ سورۃ القیامہ، ادھر آتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے من پہ آواز کو روکا ہے، سانس نہیں توڑا، بغیر سانس توڑے آواز روک لینا، سانس نہیں روکنا، تو یہ وقت، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ ابتدا، ابتدا لغوی معنی شروع کرنا اور اصطلاح تجوید میں موقوف علیہ سے آگے پڑھنے کو ابتدا کہتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین پر ہم نے وقف کیا تو پھر ہم آگے شروع کریں گے الرحمن الرحیم پر، ٹھیک ہے، اس کو ابتدا بولیں گے۔ اعادہ لغوی معنی لوٹانا اور اصطلاح تجوید میں موقوف علیہ یا اس سے پہلے والے کلمے کو لوٹا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے وقف کہاں ہوگا، سکتہ کہاں ہوتا ہے، اعادہ کہاں ہوتا ہے اور ابتدا کہاں ہوتی ہے، اس کو ہم وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ویسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہم آگے جائیں تو آسانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ اب میں نے حریص پر وقف کیا ہے، حالانکہ وقف یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا، حریص علیہ، اس سے آگے نہیں جاؤں گا بلکہ پیچھے سے اٹھاؤں گا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب یہ جو میں نے کیا ہے، یعنی حریص پہ وقف کیا اور دوبارہ عزیزن سے اٹھایا، اس کو اعادہ بولتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ وقف کر دیا، مکمل کر لی آیت حریص علیکم رؤوف الرحیم پہ، میں نے وقف کو مکمل کر لیا۔ اب میں یہاں پر اعادہ نہیں کروں گا کیونکہ یہاں وقف موجود ہے، اب یہاں سے ابتدا ہوگی، ٹھیک ہے، اگلی آیت کی، اگلے کلمے کی، اگلی بات کی ابتدا ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت
توكلت وهو رب العرش العظيم. تو یہ اعادہ اور ابتدا میں فرق ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے. وقت کی اقسام. وقت کی دو اقسام ہیں جی، کیفیت وقت اور محل وقت. کیفیت وقت موقوف علیہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا موقوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف کیا جائے اس کو موقوف علیہ بولتے ہیں. موقوف علیہ کو کس طرح پڑھا جائے کہ اس کی چند صورتیں. موقوف علیہ ساکن ہوگا. پہلی اس کی کہ موقوف علیہ جو ہے وہ ساکن ہوگا یا متحرک. اچھا جی، موقوف علیہ اگر ساکن ہے تو صرف آواز اور سانس توڑ کر وقف کریں. اگر ساکن ہے موقوف علیہ، ساکن اصلی ہو، سکون اصل ہو، تو وہاں پر ہم آواز اور سانس دونوں کو توڑ سکتے ہیں. الم نشرح، یہاں پہ ہا پہ سکون اصلی ہے، سکون پہلے سے موجود ہے، ساکن ہے، تو شرح لے لیا، وقف کر لیا. اگر متحرک ہو تو جیسی حرکت ہوگی اس کے مطابق، یعنی اسکان، روم اور اشمام سے وقف کیا جائے گا. اسکان کیا تھا؟ میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں تاکہ اس کو ریپیٹ کر لیں ہم. اسکان کیا تھا؟ کہ جس حرف پر وقف ہو اس کو ساکن کر دینا، ٹھیک ہے. روم جس حرف پر وقف کیا جائے اس کا کچھ حصہ پڑھنا. اور اشمام ساکن حرف کو پیش کی طرف، ضمہ کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا. جیسے اب آتے ہیں، جیسے یہاں پہ دیکھیں یعلمون، ٹھیک ہے، یعلمون ہے، یعلمون تھا تو میں اس کو وقف کیا یعلمون. آگے قومین، قومی ہے تو یہاں پہ اس کو یا قومین ہے یا قومن ہے، ٹھیک ہے، قومی، قومن یا قومین، تو یہاں پہ ہم اس کو وقف کی صورت میں قوم بھی پڑھ سکتے ہیں. بالروم پڑھیں گے وقف بالروم تو اس کو قومی، 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 ٹھیک ہے. میم کا کچھ حصہ یعنی حرکت کا کچھ حصہ ہم ظاہر کریں گے. اس کے بعد ہے رسول، 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 ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو وقف کر رہا ہوں، رسول وقف کر رہا ہوں لیکن ہونٹوں سے اشارہ جو ہے وہ پیش کی طرف کروں گا. رسول، رسول، ٹھیک ہے، ہونٹ بعد میں پیش کی طرف اشارہ کرتے ہیں. آگے موقوف علیہ پر دو زبر ہوں تو وقف میں ان کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. موقوف علیہ اگر گول تا ہے تو وقف کی حالت میں ہا پڑی جائے گی. جیسے وسیلتن سے وسیلہ، وسیلتن سے وسیلہ. آگے اگر موقوف علیہ لمبی تا ہے تو تا ہی رہے گی. جیسے بینات سے بینات، اس کو ہم تا یعنی الف با تا، یہ جو تا آتی ہے یہ گول تا کی بات نہیں ہو رہی، تا کی، لمبی تا کی بات ہو رہی ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بینات. فائدہ یہ جو اوپر جو مثالیں ہیں روم اور اشمام کی کیفیت استاد کو خود بتانی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. استاد تو میں ہوں نہیں، ویسے میں بھی طالب علم ہوں، میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیسے اس کو ہم نے پڑھنا ہے. محل وقت یعنی کسی کلمے پر وقف کرنا چاہیے اور کس پر نہیں کرنا چاہیے. وقف کی چار اقسام میں تام، کافی، حسن اور قبیح. تام وقف وہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر وقف کیا، اب جس حرف پر آپ نے وقف کیا اس کا تعلق اپنے بعد والے حرف کے ساتھ نہ لفظی طور پر ہو نہ معنوی طور پر ہو. اب اس کے لیے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ آنا لازمی ہے، تبھی آپ وقف تام کا پتہ لگ سکتا ہے آپ کو کہ کیا کہ اس کا معنی لفظی اور معنوی طور پر ملتا ہے کہ نہیں. جیسے مثال دی اولئک هم المفلحون. اب یہاں پر دیکھیں اولئک هم المفلحون، جب ہم نے اس کو وقف کر دیا، اب جب ہم آگے پڑھیں گے تو اگلی آیت کے ساتھ پچھلی آیت کا لفظی اور معنوی ترجمہ جو ہے وہ نہیں، کوئی اس کا کنیکشن نہیں بنتا، کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو یہ وقف تام ہوگا. وقف کافی یعنی جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کا اپنے بعد والے کلمے سے معنوی تعلق ہے مگر لفظی نہیں، معنوی تعلق ہو مگر لفظی نہ ہو. جیسے
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب یہاں پر ہم نے وقف کیا آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب یہاں پر پچھلی آیت اور اگلی آیت دونوں کا معنوی طور پر تعلق ہے، معنی کے لحاظ سے تعلق ہے، لفظاً تعلق نہیں ہے. تو وقف تام اور وقف کافی میں ابتدا ہوتی ہے، یعنی المفلحون پر وقف کر کے ان الذین سے، یؤمنون پر وقف کر کے اولئک سے ابتدا کریں. وقف حسن جس کلمہ پر وقف کیا ہے اس کو اپنے بعد والے کلمے سے تعلق لفظی ہے. جیسے الحمدللہ پر وقف تو کر سکتے ہیں مگر رب العالمین سے ابتدا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ کا تعلق رب العالمین سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الحمدللہ کا تعلق چونکہ رب العالمین سے بنتا ہے اور یہ جو ہے لفظاً تعلق ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم الحمدللہ پر وقف کر کے کر تو سکتے ہیں لیکن رب العالمین سے ابتدا نہیں کریں گے بلکہ الحمدللہ سے دوبارہ اٹھائیں گے. اب یہ جو دوبارہ لوٹنا ہے اس کو کہتے ہیں اعادہ. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، مکمل پڑھیں گے. یہ وقف حسن ہوگا. وقف قبیح جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کو اپنے بعد والے کلمے سے لفظی اور معنوی دونوں تعلق ہوں. اب ایسی جگہ پر آپ وقف کر دیں کہ آپ کو، چونکہ آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے جہاں پہ وقف کیا ہے کیا وہاں سے اگلے حرف کے ساتھ کوئی تعلق پچھلے حرف کا بنتا ہے. اگر لفظی اور معنوی تعلق پچھلے حرف کا اگلے حرف کے ساتھ بنتا ہے تو وہاں پر وقف کرنا قبیح ہے، منع ہے. ٹھیک ہے، قبیح ہے، قباحت محسوس ہوتی ہے. جیسے بسم اللہ میں بسمی پر اور الحمدللہ میں الحمد پر وقف کرنا وقف قبیح ہے. ٹھیک ہے، الحمد پڑھ کے الحمد کر لیں پھر للہ رب العالمین کر لیں، غلط ہوگا. اسی طرح بسمی پڑھ کے بسمی آگے شروع کر دیں وہ بھی غلط ہو جائے گا. للہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح مالکی یوم الدین میں مالکی پر وقف کرنا یہ وقف جائز نہیں. ہاں اگر اضطراری طور پر ہو جائے، یعنی آپ اضطراری کیا ہے، کھانسی آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی مجبوری بن جائے، آپ مجبوراً رک جائیں تو پھر اعادہ کریں گے. اچھا، چونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہوں، چونکہ یہاں پہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی باتیں آئی ہیں تو ایک مسئلہ ایسا ہے جو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، چلیں چونکہ اب یہاں پہ حاجیاں موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ ماشاءاللہ درس نظامی کی طالبات ہیں. تھوڑا سا چلیں آپ کے ساتھ درس نظامی کے ریلیٹڈ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. سورۃ الفاتحہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت باندھی نماز میں، آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے تلاوت شروع کر دی. ہوا یہ کہ آپ خاموش ہوئے، آپ نے دوبارہ سے اٹھایا، آپ نے پڑھ لیا تھا مالک یوم الدین، اب آپ نے دوبارہ سے مالک یوم الدین پڑھ لیا. تو ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی صورت میں نماز کے بعد جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے آپ کو سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا. کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت ایک بار پڑھنا واجب ہے. اگر آپ اس کو دہراتے ہیں تو سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کا خیال کیا جائے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت جو ہے وہ ایک بار ہی پڑھی جائے، دوبارہ نہ پڑھی جائے. یہ ایسے ایک مسئلہ آ گیا میرے ذہن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. آگے چلتے ہیں. وقت
بلحاظ وقت کی 4 اقسام ہیں. کون سی؟ اختیاری، اضطراری، اختباری، انتظاری. اختیاری، قاری باوجود یہ کہ سانس ہے خود اپنی مرضی سے وقف کرے. جیسے بعض اوقات آپ قراء کو سنتے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ سے اٹھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی کیسے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اب یہاں پر سانس میرے پاس موجود تھا، میں چاہتا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک لے کے جا سکتا، لیکن میں نے اختیاراً، مجھے اختیار ہے، اختیاراً میں نے یہاں پر سانس لیا. اب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں نے اعادہ کیا، پھر لوٹا واپس اور پھر اس کو پڑھا، تو یہ اختیاری ہے. پھر اضطراری یعنی کھانسی وغیرہ کے آ جانے سے مجبوراً آپ کا سانس ٹوٹ جائے. جی بس یہ مکمل کر رہے ہیں. اختباری، استاد شاگرد امتحاناً ٹھہرائے کہ یہ موقوف کو کیسے، یعنی استاد اپنے شاگرد کو چیک کرے کہ اگر یہ وقف کرے تو کس طرح کر رہا ہے، یہ اختباری ہے. مثال کے طور پر الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. اب یہاں پر اصل میں ہدا جو ہے وہ آگے ہے، ٹھیک ہے، ہدی للمتقین یہ لفظ مکمل ہے. لیکن میں یوں کہوں کہ بھئی ہدن پہ وقف کرنا ہے آپ میں سے کسی سے، تو آپ اس کو وقف کیسے کریں گے؟ وہ وقف اس طرح ہو ہدا ہدی للمتقین ہدا. یہ اختباری ہے. پھر اس کے بعد انتظاری یعنی کئی روایتوں کو پڑھنے کے لیے کسی کلمے پر وقف ہو جائے. روایات سے مراد، چونکہ ہم تو ایک روایت کو پڑھتے ہیں جو مصری لہجہ ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے 7 اور 10 لہجے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. واللیل اذا سجا پڑھتے ہیں. اب اس کا ایک دوسرا قاعدہ، اس کی ایک اور روایت ہے، وہ کیا ہے؟ والضحا کو امالہ کر دینا، والضحى واللیل اذا سجا، یہ امالہ کی طرف کر لینا. ٹھیک ہے. وما أدراك ما العقبة. اب یہاں پہ وما أدريك ما العقبة. ٹھیک ہے. تو یہ روایات ہیں، تو یہ روایات، مختلف روایات کو پڑھنے کے لیے کسی کلمے پر وقف کر دینا یہ بھی واضح ہے. اسی طرح جیسے یہ میں نے وما ادراک کی مثال دی، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چاہے ہم وقف کریں، وقف کی صورت میں تو الرحمن الرحیم ہو جائے گا نا، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھیں گے. لیکن بعض روایات میں اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین
الرحيم مالك يوم الدين. اب یہاں پہ کیسے پڑھا گیا؟ الرحمن الرحیم مالکی تھا کیا؟ الرحمن الرحیمی مالکی یوم الدین. لیکن اگر کوئی قاری اس طرح پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو یہاں تک آج کا سبق مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم علامات وقوف جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو علامات موجود ہیں ان پر کیسے وقف کیا جائے، ان کو کیسے پڑھا جائے، کہاں ملانا ہے، کہاں چھوڑنا ہے. تو کل انشاءاللہ اپنے سبق کو مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں.